جہاد کے کئی درجے ہیں، کئی علماء نے کئی درجے دیے جہاد کے، 3 4 کوئی 10 کوئی 15 کئی درجے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو دین اسلام کے پی کے چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask کہ جہاد کے 3 لیولز ہوتے ہیں۔ فرسٹلی تو نفس کے خلاف، دوسرا دعویٰ کرنا، اور تیسرا جیسے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس میں ہم عورتوں کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ اینڈ پلیز سر، اگر ہو سکے تو یہاں سے بھی 2 کویشچنس پوچھے جائیں، بیکاز وی آلسو وانٹ ٹو آسک۔ تھینک یو سر۔ بہن نے سوال کیا کہ جہاد کے 3 لیول ہوتے ہیں، ایک جہاد نفس، ایک دعویٰ، ایک جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ سارے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بہن کا مطلب میرے حساب سے کہ قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد کے کئی درجے ہیں، کئی علماء نے کئی درجے دیے جہاد کے، 3 4 کوئی 10 کوئی 15 کئی درجے۔ لیکن یہ 3 کے بارے میں جو بہن نے ذکر کیا کہ بہنوں کا کیا رول ہے، اس میں بہنوں کا کیا رول ہے، کیا کام ہے۔ جہاں تک کہ جہاد نفس کا سوال ہے، وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہے وہ مرد یا عورت ہو، کہ اگر کوئی شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے کہ ایسا مت کرو، اللہ سے دور جاؤ، تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شیطان فرمائے گا یہ حجاب کرنے کی ضرورت کیا، سر ڈھکنے کی کیا ضرورت، بدن ڈھکنے کی کیا ضرورت، جتنا آپ بدن دکھائیں گے اتنا آپ مشہور ہوں گے، یہ شیطان بھڑکا رہا ہے۔ تو آپ جہاد کریں گے کہ خواتین کا فرض ہے کہ وہ سارے جسم کو ڈھک کے تو صرف دکھا سکتی ہے وہ چہرہ، اور یہ تو یہ جہاد نفس ہوا۔ تو مرد کو بھی جہاد نفس کرنا چاہیے، خواتین کو بھی، دونوں کو۔ جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں اور اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں، اس کے اوپر عمل کرنے پہ اگر آپ جہاد کر رہے تو وہ ایک قسم کا جہاد ہی ہے، اور کئی بار جہاد نفس بھی کہلائیں گا۔ جہاں تک کہ دعوت کا میدان ہے، خواتین کا بھی فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان خواتین میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرے، دعویٰ کرے۔ ہمارے بمبئی میں، ہمارے ادارے میں، اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن میں ایک شعبہ ہے لیڈیز ونگ، خصوصاً خواتین کے لیے، اور اس شعبے میں کم سے کم 10 خواتین ہیں جو تقریر کرتے ہیں، 10 مقرر ہیں، 10 کم از کم، جو الحمدللہ نہ ہی بمبئی میں، ہندوستان کے دیگر شہروں میں، ہندوستان کے باہر بھی الحمدللہ وہ تقریر کرتے، خصوصاً خواتین کے درمیان۔ اور دعویٰ کرنا خواتین کا بھی فرض ہے، عورتوں کا بھی فرض ہے، نہیں کہ صرف مردوں کا فرض ہے، عورتوں کا بھی فرض ہے۔ اور کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے، آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net، آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net، وہاں طریقے دکھائے گئے کس طریقے سے آپ دعوت کے میدان میں اتر سکتے ہیں۔ اور جو آخری جو بہن نے سوال کیا کہ جو میرے حساب سے قتال فی سبیل اللہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر، ایک باب ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ خصوصاً خواتین نے بھی قتال کے درمیان حصہ لیا۔ مثال کے طور پہ جب مرد جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو انہوں نے پانی دیا، انہوں نے فرسٹ ایڈ کیا، مرہم پٹی کی۔ اور ایک واقعہ ہے جس کا ذکر ہے جنگ احد کے درمیان، جب دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا تو کچھ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک صحابیہ بھی تھی جس کا نام تھا نصیبہ رضی اللہ عنہ، اور باقی صحابہ کے ساتھ یہ خواتین صحابیہ تھی۔ اور جب دشمنوں نے حملہ کیا انہوں نے بھی حصہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں، اور وہ گھائل ہوئی، اور اس گھائل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی۔ تو چند موقع پہ جب ضرورت پڑی، عام طور پہ مرد کو اللہ تعالیٰ زیادہ طاقت دی، وہ جنگ کے میدان میں اترتا ہے، لیکن خواتین بھی حصہ لے سکتی ہے پانی دینے میں، جب ضرورت ہے فرسٹ ایڈ میں، مرہم پٹی کرنے میں۔ ضرورت پڑی تھی جس طریقے سے مثال ہے نصیبہ رضی اللہ عنہ کی، تو وہ بھی حصہ لے سکتی ہے، اور جب ضرورت ہے مردوں کا ہمت افزائی کر سکتی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔